اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اردو تفاسیر کے تعارف پڑھ رہے تھے، تو کچھ اس سے پہلے ہم نے لیکچرز ڈلیور کیے ہیں۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ تفسیر ماجدی پر ہے، تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ماجدی کے مؤلف کا نام عبد الماجد دریابادی ہے۔ آپ 1892 کو دریاباد میں ایک کدوئی خاندان کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولوی عبد القادر عربی اور فارسی کے فارغ التحصیل تھے اور ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر تھے، لیکن اپنے ذاتی اعمال اور کردار میں آپ بہت پختہ ایمان والے انسان تھے۔ سن 1912 میں حج کا فریضہ ادا کرنے مکہ مکرمہ گئے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد وہیں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور اس طرح جنت المعلیٰ میں تدفین کی سعادت ملی۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبد الماجد دریابادی کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم کے علاوہ انگریزی میں بھی تعلیم دلوائی۔ تو اس طرح عبد الماجد دریابادی نے علی گڑھ سے ایم اے کیا تھا۔ ان پر انگریزی تعلیم کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ الحاد کی طرف مائل ہو گئے، یعنی کہ کچھ عرصہ کے لیے وہ بالکل اسلام سے بیگانہ ہو گئے تھے، ملحد ہو گئے تھے۔ لیکن یہ ان کا تاریک ترین دور، وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ ان کا تاریک ترین دور تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے اور خالص دینی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ قرآن کریم کے مختلف تراجم، تفاسیر، احادیث کی کتابیں، لغت اور فقہ، ان سب کتابوں کا بہت گہرا مطالعہ کیا۔ کچھ عرصہ حیدرآباد دکن میں ملازمت بھی کی۔ تو عبد الماجد دریابادی کی ذات مختلف اوصاف اور عناصر سے مرکب تھی۔ فلسفہ، شاعری، تصوف اور صحافت، ان تمام شعبوں سے ان کی علمی زندگی کے مختلف ادوار کی شناخت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بلند پایہ ادیب اور نامور صحافی بھی تھے اور مشہور زمانہ کالم نگار بھی تھے۔ آپ اپنے خیالات کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہفتہ وار اخبار نکالا کرتے تھے، اور یہ اخبار پہلے سچ، پھر صدق اور آخر میں صدق جدید کے نام سے نکلتا رہا۔ یعنی اخبار کے مختلف نام تھے، پہلے وہ اخبار سچ کے نام سے نکلتا تھا، پھر صدق کے نام سے نکلتا تھا اور آخر میں وہ صدق جدید کے نام سے نکلتا رہا۔ لیکن آپ کی علمی زندگی کا جو سب سے اہم باب ہے وہ قرآنی علوم کی خدمت کا ہے۔ آپ نے حیوانیات قرآنی، جغرافیہ قرآنی اور قرآنی شخصیات جیسے، اس کو علام القرآن بھی کہتی ہیں، جیسے عنوانات پر کتابیں لکھیں۔ لیکن جس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ شہرت بخشی وہ آپ کی انگریزی اور اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پہلے آپ نے انگریزی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور مختصر تفسیر، اور اس کے بعد پھر آپ نے اردو زبان میں، تو یعنی کہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کی، اور یہی چیز آپ کے لیے بہت زیادہ شہرت کا باعث بنی۔ آپ بہت سی تنظیموں سے بھی منسلک رہے، ان میں تحریک خلافت ہے، رائل ایشیاٹک سوسائٹی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ ہے۔ یہ برِ صغیر و پاک ہند کی مختلف تنظیمیں تھیں، برِ صغیر کی تنظیمیں تھیں۔ ان سب میں آپ تقریباً رکن رہے، ممبر رہے۔
طویل بیماری کے بعد آپ 1977 کو خاتون منزل لکھنؤ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ وصیت کے مطابق نماز ظہر کے بعد ندوۃ العلماء کے میدان میں مولانا ابو الحسن علی ندوی نے پڑھائی۔ یہ آپ کی وصیت تھی۔ اور اس کے بعد آپ کا جسد خاکی جو ہے وہ دریا آباد جو آپ کا وطن تھا وہاں لے جایا گیا۔ وہاں پر بھی آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ تو اب ہم تفسیر ماجدی کا تعارف دیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ عبد الماجد دریابادی نے 2 تفاسیر لکھی تھیں، پہلے انگریزی زبان میں اور اس کے بعد پھر اردو زبان میں۔ تو عبد الماجد دریابادی نے 1941 میں اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کی تکمیل کے فوراً بعد اردو ترجمہ و تفسیر جو کہ تفسیر ماجدی کے نام سے مشہور ہوا اس پر کام شروع کر دیا، اور تقریباً 4 سال میں اسے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ یعنی کہ پہلے آپ نے انگریزی ترجمہ منظر عام پر، آپ کا انگریزی ترجمہ منظر عام پر آیا، اس کو شہرت ملی، تو پھر آپ کی ہمت جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ آپ کا بڑھا، اور آپ نے پھر اردو میں تفسیر اور ترجمہ کرنا شروع کیا، اور 4 سال میں اسے بھی پایا تکمیل تک پہنچایا۔ تقریباً 1944 سے اس اردو تفسیر کی طباعت کا آغاز ہوا۔ تو یہ طباعت کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ایک ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ اب اس سال میں طباعت ہوئی، پھر اس کے بعد پھر نظر ثانی ہوئی، پھر طباعت ہوئی، پھر اس کے بعد نظر ثالث ہوئی، پھر طباعت ہوئی۔ تو یہ طباعت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بعض اوقات کچھ اس میں کمی رہ جاتی ہے، پھر اس کو بڑھاتے ہیں، بعض اوقات کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، پھر اس کو اصلاح کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ طباعت کا جاری رہتا ہے۔ تو یہ جو تفسیر ماجدی ہے یہ 1944 سے اس اردو تفسیر کی جو طباعت ہے اس کا آغاز ہوا، اور تقریباً 1952 میں اس تفسیر ماجدی کو پہلی مرتبہ مکمل شکل میں تاج کمپنی کراچی نے شائع کیا، اور یہ تقریباً 1200 اور کچھ صفحات پر یہ مشتمل ہے، 2 جلدوں میں ہے، بہت مختصر سی تفسیر ہے۔ اس میں تحت السطور اردو ترجمہ ہے۔ تحت السطور سے مراد ہوتا ہے کہ اوپر عربی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور عربی کے نیچے کی جو لائن ہوتی ہے اس میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اور اس کے اطراف میں یعنی کہ سائیڈوں پہ حواشی، ان میں سائیڈوں پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا ان کو حواشی کہتے ہیں، تو ان حواشی پر جو ہے وہ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر کے مقدمہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ تفسیر کے شروع میں جو ہے وہ کچھ مصنف لکھتا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر کا مقدمہ۔ تو تفسیر کے مقدمہ میں مولانا دریابادی نے ترجمہ قرآن کی مشکلات کے بارے میں لکھا ہے، بہت تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے بیان کے مطابق کہ قرآن پاک کا عام کتابوں کا ترجمہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو یہ اس نے مقدمہ میں ترجمہ قرآن کی مشکلات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اور پھر اس تفسیر ماجدی میں انہوں نے جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے، یعنی کہ جو اس تفسیر ماجدی میں جو مفسرین یا لغت کی کتابیں یا تفسیر کی کتابیں یا احادیث کی کتابیں، جن کتابوں سے ان کو کہتے ہیں مصادر و مآخذ، تو جن مصادر سے استفادہ کیا ہے یا جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان کی طویل فہرست بھی انہوں نے اس مقدمہ میں ہی درج کر دی ہے۔ اور وہ مولانا اشرف علی تھانوی کی جو بیان القرآن ہے جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں اور ان سے استفادہ بھی انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر ماجدی کی خصوصیات کیا ہیں، ان کو اتنی زیادہ شہرت جو ملی ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر ملی ہے۔ تو اردو تفسیری ادب میں تفسیر ماجدی ایک خاص انفرادیت رکھتی ہے، اور اس کی چند نمایاں خصوصیات ہم بیان کرتے ہیں۔ مثلاً اس میں عیسائیت اور دہریت کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کے مولانا عبد الماجد دریابادی نے جوابات دیے ہیں، اور وہ جوابات بھی انہوں نے انہی کی کتابوں سے دیے ہیں، یعنی کہ عیسائیت کی جو کتاب ہے انجیل سے دیے ہیں، اور اسی طرح مغربی علماء کی کتابوں سے جواب دیے ہیں۔ اور اردو زبان میں تفسیر حقانی کے بعد یہ واحد تفسیر ہے۔
تفسیر حقانی میں بھی ہم نے تفسیر حقانی کی خصوصیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے جو ہے وہ عیسائیت اور اسی طرح جو دوسرے فرقے ہیں ان کے جو باطل عقائد تھے اور انہوں نے جو اسلام پر اعتراضات اٹھائے تھے، اور جیسے قادیانی تھے انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے تھے، تو ان کے اعتراضات کے جوابات تفسیر حقانی میں بھی دیے گئے ہیں، مولانا حقانی نے بھی دیے تھے۔ تو تفسیر حقانی کے بعد یہ واحد تفسیر ہے جو اسی نقطہ نظر کے مطابق لکھی گئی ہے کہ عیسائیت کے اسلام پر اعتراضات اور ان کے جوابات دینے کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ جی، دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قدیم اور جدید علوم دونوں موجود ہیں، یعنی کہ قدیم اور جدید علوم کی یہ نمائندہ تفسیر ہے۔ اس میں جدید سائنسی انکشافات جو قرآن پاک میں پہلے سے موجود ہیں ان کی تفسیر کی ہے۔ اس کے علاوہ اس تفسیر میں صرفی اور نحوی بحثوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، لغوی بحثوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، لغوی مفاہیم کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی خصوصیت اس تفسیر کی یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تورات، زبور اور انجیل کے حوالے نقل کیے گئے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک مثلاً کسی بات کا اگر حوالہ دیا گیا ہے تو پھر وہ اس کا انجیل سے بھی حوالہ دیا ہے، تورات سے بھی حوالہ دیا ہے اور زبور سے بھی حوالہ دیا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ اور اس طرح پھر یہ تفسیر کا جو ہے تقابلی انداز بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ اس کو تقابلی انداز کہتے ہیں نا، کہ یعنی کہ جو بات قرآن پاک میں موجود ہے کیا اس سے پہلے کی کتابوں میں وہ بات موجود ہے، اور اگر صحیح انداز میں موجود ہے تو وہ بھی انہوں نے بتائی ہے، اور جو رد و بدل ہو چکا ہے وہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ تو انہوں نے تورات، زبور اور انجیل کے بہت زیادہ حوالے اس میں نقل کیے ہیں۔ اور اسی طرح اس تفسیر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بہت اختصار کے ساتھ لکھی گئی ہے، بہت مختصر تفسیر ہے، لیکن اس میں تمام کے تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے، اور اس میں جو طویل بحثیں ہیں ان سے احتراز کیا گیا ہے، ان سے بچا گیا ہے، یعنی کہ طویل بحثوں سے احتراز کیا گیا ہے اور انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، اور اس میں فقہی مسائل کو بھی بیان کرنے کا بہت زیادہ اہتمام موجود ہے۔ اور چونکہ مولانا کا جو تعلق ہے وہ اہل سنت والجماعت کے حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جب فقہ کے مسائل کو زیر بحث لایا ہے تو اس میں فقہ حنفی کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے، فقہ حنفی کے مطابق مسائل کا جو ہے وہ حل اس تفسیر میں پیش کیا ہے۔ اس تفسیر کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں برصغیر پاک و ہند کے جو مذاہب باطلہ تھے، جیسے ہندو اور بدھ مت کے جو باطل عقیدے ہیں، ان کا بھی رد اس میں موجود ہے۔ اور پھر اس تفسیر کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس سے عصری تعلیم کا حامل، یعنی کہ جو آج کے دور میں جو موجودہ تعلیم کا جو حامل طالب علم ہے اور علوم دینیہ کا جو طالب علم ہے، وہ دونوں ہی استفادہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قدیم علوم بھی موجود ہیں اور جدید علوم بھی موجود ہیں۔ تفسیر آیات کی تفسیر کے ساتھ ساتھ تفسیر ماجدی میں تاریخ اقوام یعنی قوموں کی تاریخ کا بہت زیادہ تذکرہ موجود ہے۔ جغرافیہ قرآن، حیوانات قرآن کے مختلف مباحث کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ بہرحال تفسیر ماجدی کو اردو تفاسیر میں بہت امتیازی مقام حاصل ہے، اور یہ تفسیر جو ہے وہ برصغیر کی ان نمایاں تفاسیر میں سے ہے جن میں انتہائی مختصر طور پر مسائل کا جامع بیان موجود ہے، اور قدیم و جدید کا حسین امتزاج جو ہے وہ اس تفسیر میں پایا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔